فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما انا علیکم بحفیظ۔ صدق اللہ العظیم۔ شوق، عقیدت، محبت، چاہت اور لگن کے ساتھ سارے احباب سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش فرما لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا امام القبلتین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ احباب عزیز احتشام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان گنت لاتعداد مرتبہ احسان عظیم ہے کہ اس خالق اور مالک نے مجھے اور آپ کو اس مسجد میں بیٹھ کر اپنا اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ وقت کافی بیت چکا ہے، میں چند لمحات میں اپنی گفتگو سمیٹ لوں گا، اور آپ دوستوں سے گزارش یہ ہے کہ آپ جس قدر زیادہ توجہ کے ساتھ بات سن سکتے ہیں آپ توجہ میری طرف رکھیں۔ احباب عزیز احتشام، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کمالات، جو خصوصیات اور جو معجزات انبیاء کرام علیہم السلام کو فردن فردن عطا فرمائے ہیں، ہمارے محبوب علیہ السلام کو اللہ نے وہ سارے عطا فرمائے ہیں۔ آپ میں سے جو بندے جاگ رہے ہیں اور زندہ بھی ہیں وہ ذرا ایک مرتبہ پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ یاد رکھیے گا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب کے وہ محبوب ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ معجزات تو دیے ہی دیے جو اللہ نے دیگر انبیاء کو دیے تھے، وہ کمالات تو دیے ہی دیے جو اللہ نے دیگر انبیاء کو دیے تھے۔ ہمارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس سے بڑھ کر بھی اللہ نے معجزات عطا فرمائے ہیں۔ میں ساری بار بار تھوڑی آکساں سبحان اللہ آکسو تے اے بڑا مشکل جا کام موجود سی نا، تو جگنے جاگنے بندے بیٹھے ہو، میں تواڈے نال حضور نہیں گل کر رہا تے حضور او ذات ہیں جنہاں نال پیار کرنا میں سمجھنا کہ او دل کائنات نہ سب تو محروم دل آ کہ جس دل وچ حضور نہ پیار کوئی نہیں، پاویں وہ کسی محل وچ رہنا ہے، لیکن وہ دل کائنات کا سب سے قیمتی اور سب سے اعلیٰ دل ہے کہ جس دل کے اندر آمینہ کے لال کا پیار موجود ہے۔ اب ٹائم نہیں ہے، میں اس بات کو کھول پھیلانا نہیں چاہتا، وگرنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو پیار ہے یہ اللہ نے صرف انسانوں کو نہیں دیا، اللہ نے کائنات کی ہر مخلوق کو عطا فرمایا۔ علماء تشریف فرما ہے، پوچھئے ان سے کہ کبھی آپ نے دیکھا ہو کسی پتھر نے کسی بندے سے پیار کیا ہو، کسی پہاڑ نے کسی سے پیار کیا ہو؟ بھئی اس کے اندر تو دل ہی نہیں ہے، جذبات ہی نہیں ہے، مگر ہمارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ، فرمایا لوگوں سنو، احد پہاڑ ہے، یہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ آقا جی یہ تو پہاڑ ہے، اس میں جذبات کہاں سے آئے؟ فرمایا ویسے پہاڑ کے اندر جذبات نہیں ہوتے، یہ پہاڑ کسی سے پیار نہیں کرتے، لیکن یہ مخلوق خدا کی ہے، اسے بھی پتا ہے کہ آمینہ کا لال رب کا پیارا ہے اور یہ ہم سے پیار کیا کرتا ہے۔ اللہ بولو نا ایک بار سبحان اللہ۔ فرمایا یہ وہ پہاڑ ہے، ہم سے پیار کرتا ہے۔ یا رسول اللہ آپ سے پیار کرتا ہے تو پھر بدلے میں کیا ملے گا؟ محبوب فرماتے ہیں وَنُحِبُّهُ، یہ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ صاحب علماء فرماتے ہیں کہ آپ سوچیں کہ اگر پہاڑ حضور سے پیار کرے تو حضور اس سے پیار کرتے ہیں، اگر امتی سرکار سے پیار کرے تو حضور اس سے کتنا پیار کرتے ہوں گے۔ صاحبان ذکر تشام، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح کی کمالات عطا فرمائے، اور یہ جو محبت ہوتی ہے نا، پیار ہوتا ہے، یہ لوگ کیوں کرتے ہیں کسی سے؟ یا کمال کی وجہ سے پیار کیا جاتا ہے کہ یار یہ بندہ بہت کمال والا ہے، یا جمال کی وجہ سے پیار کیا جاتا ہے کہ یہ بندہ بڑا سونا ہے لہٰذا اس سے پیار کرو،
یا لوگ کسی کے نوال کی وجہ سے پیار کرتے ہیں کہ بندہ بڑا سخی ہے لہٰذا اس سے پیار کیا جائے، یا پھر لوگ کہتے ہیں یار یہ بندہ نا یہ بڑے کام آنے والا ہے، یار فلاں جگہ پر فلاں جگہ پر فلاں جگہ پر فلاں جگہ پر اس کی ذرا گپ شپ اچھی ہے لہٰذا اس بندے سے پیار کرو، تو لوگ اس وجہ سے اس سے پیار کرتے ہیں۔ اب اگر بندہ دیکھے تو کائنات میں حضور سے زیادہ کمال والا بھی کوئی نہیں، حضور سے زیادہ جمال والا بھی کوئی نہیں، حضور سے زیادہ نوال والا بھی کوئی نہیں، اور جہاں ساری کائنات کا کوئی بندہ کام نہیں آئے گا میدان محشر میں، وہاں کام آئے گے تو فقط آمینہ کے لال کام آئیں گے۔ پتہ چلا کمال کی وجہ سے بھی پیار کرو تو حضور سے پیار کرو، جمال کی وجہ سے پیار کرو تو بھی حضور سے پیار کرو، نوال کی وجہ سے پیار کرنا ہو تو بھی حضور سے پیار کرو۔ اور اگر کسی نے کوئی کام نکلوانا ہو اور کہاں کسی جگہ اس کی بات نہ بنتی ہو تو اگر اس نے کوئی ذات تلاش کرنی ہو تو بھی وہ حضور سے پیار کرے، اس لیے کہ جس کی کہیں نہیں بنتی اس کی در مصطفیٰ پہ بن جاتی ہے۔ چلو دو چار بندے صاحب ذوق ہیں، آپ سے بات ہو جائے گی۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں ذرا توجہ فرماؤ، رب کا قرآن اعلان کرتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ قرآن سن کیا ہو سبحان اللہ۔ اللہ عز و جل اعلان فرماتا ہے یہ رسولوں کی جماعت ہے، ہم نے بات کو بات پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعد وہ ہیں کہ جنہوں نے رب سے کلام کیا، اور بعد وہ ہیں جن کے درجات ہم نے بلند کیے۔ سوال ذہن میں یہ آتا ہے اے اللہ تو نے رسولوں میں سے بات کو بات پر فضیلت عطا فرمائی ہے، لیکن سب سے زیادہ صاحب کمال کس کو پیدا فرمایا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں سنو، انا سید ولد آدم ولا فخر، فرمایا لوگوں میں اولاد آدم کا سردار ہوں، اللہ نے ساری کی ساری کائنات کا سردار مجھ محمد کو پیدا فرمایا ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی مجلس لگی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام بیٹھے آپس میں کلام کر رکھے گئے۔ ایک صحابی بولے، کہنے لگے جناب آدم صفی اللہ ہیں، اللہ نے انہیں بڑا کمال عطا فرمایا ہے۔ دوسرے کہنے لگے ہاں یہ بات بھی اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن جناب حضرت نوح نجی اللہ ہیں۔ تیسرا کہنے لگا ہاں یہ بات بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن جناب ابراہیم تو خلیل اللہ ہیں، ان کی بڑی شان ہے۔ چوتھا کہنے لگا ہاں یہ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن جناب اسماعیل کو دیکھو، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہیں۔ پانچواں صحابی بولا، کہنے لگا ہاں یار یہ سب کی شانیں اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن جناب موسیٰ کو تو دیکھو، حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں۔ ایک اور غلام بولا، کہنے لگا ہاں یہ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن جناب عیسیٰ کو تو دیکھو، جناب عیسیٰ روح اللہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، میرے آقا نے فرمایا غلاموں کیا باتیں کر رہے ہو؟ غلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ کہہ رہا تھا حضرت آدم کی بڑی شان ہے، جناب آدم صفی اللہ ہے، حضور اس کا کہنا یہ تھا جناب نوح کی شان زیادہ ہے، وہ تو نجی اللہ ہے۔ آقا یہ کہہ رہا تھا جناب ابراہیم کی شان زیادہ ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، حضور یہ کہہ رہا تھا جناب حضرت اسماعیل کی شان زیادہ ہے، حضرت اسماعیل تو ذبیح اللہ ہے۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ ہے، حضور یہ کہہ رہا تھا جناب عیسیٰ روح اللہ ہے۔ میرے آقا نے جب سب کی باتیں سنی، میرے محبوب مسکرائے، فرمایا غلاموں سب کی بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، آدم صفی اللہ ہے، نوح نجی اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، جناب اسماعیل نجی اللہ ہے، جناب عیسیٰ روح اللہ ہے۔ میرے آقا فرمانے لگے غلاموں سنو، الا وانا حبیب اللہ، سارے اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن ان میں کوئی اللہ کا محبوب نہیں ہے، تمہارا نبی رب کا محبوب ہے۔
کلو نہیں جڑے ہے دوست بیٹھے ہو نا جوان خاص کرے نا تمہیں بڑا دکھ آ وہ ہاتھ چاہ کے جوانیاں نہ اظہار کرو. اے جوانیاں کدھر کھڑسو کتھا کھڑسو اے جوانیاں. میں اکثر یہ گل آخنا ہونا اے ذرا سپیکر دور رکھ کے میں سونے لے گل کرنا. میں اکثر یہ گل آخنا ہونا بھی اے جڑے جوان نا اے جڑے حضور نے غلام ہو اے باہر نکل کے مسیتیاں چ بہ کے گلیاں چ کھل کے اے حضور نہ چجا نال نہیں نہ کنی سکنے کدے ہاتھ ہتھا جا کے سینہ چوڑا کر کے نہیں آگ سکنے اپنا معیار زمانے سے جدا رکھا ہے. ہم نے محبوب بھی محبوب خدا رکھا ہے. اے گل بھی جڑا بندہ نہیں کہہ سکتا نا اے یاد رکھیے ماڑی گل. ایک سید زادہ فقیر تو یہ گل سمجھو میں قرآن و حدیث پڑھیا میں تمہیں سمجھا رہا. اس نے جناب قبر وچ ٹھکائی ہے تو اس نے حشر وچ ٹھکائی ہے. وہ قبر جا کے آکسی یا رسول اللہ میں تہاڈا امتی ہوں حضور آکسن کدے اظہار کیتا صحیح. نبی علیہ السلام نے صحابہ کو کہا جس سے پیار ہو تو اس سے اظہار کیا کرو. اس نے پڑھا دسا بھائی جان آئی لو یو مجھے آپ سے بڑی محبت ہے میں آپ سے محبت کرتا ہوں انی احبک مجھے آپ سے بڑا پیار ہے تاکہ اس کو پتہ لگے کہ یار یہ مجھ سے پیار کرتا ہے. اے ساڑی پنجابی ماوریاں آنیاں ہونیاں سی جناب پتر نہ روے تو جناب ماں دودھ نہیں دینی اس کی. وہ بھی آنی روے پتہ تو لگا نا پہ جناب اس کی بھوک لگی. وہ یار پتہ تو چلے نا کہ یہ حضور کا غلام ہے یہ بتائے تو صحیح نا یا رسول اللہ مجھے آپ سے پیار ہے. یہ بات کیا ہے مطلب کہ آپ ایسے ڈھیلے ڈالے شرمیلے سے ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے ایسی کوئی بات کی جا رہی ہے جس کا آپ کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے. میں جن سے غلام کر رہا ہوں انہوں نے کلمہ حضور کا پڑھا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سینے میں ہے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں تو پھر شرمانے کی کیا ضرورت ہے. جب حضور رب کے محبوب ہیں تو ہمارے محبوب کیوں نہ ہو. ذرا پیار کے ساتھ کہو سبحان اللہ. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے نہیں سارے ایک بار ہاتھ چکو تو ذرا کہتے ہیں ہاتھ چک کے آخو یا رسول اللہ تواڈے جا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں کلو کما تیرے جیا تیرے جیا کوئی نہیں کلو کما تیرے جیا تیرے جیا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا الا وانا حبیب اللہ او غلاموں میں اللہ کا محبوب ہوں وانا حامل لواء الحمد. فرمایا قیامت کے دن لواء الحمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا حوض کوثر کا مالک میں ہوں گا ساری اولاد آدم کا سردار میں ہوں گا. اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے او میرے غلاموں یاد رکھنا میدان محشر میں سب سے پہلے جنت کے تالے کو حرکت میں دوں گا سب سے پہلے جنت کے تالے کو چابی میں لگاؤں گا سب سے پہلے جنت کا تالا میرے لیے کھولا جائے گا. آقا پھر کیا ہوگا میرے محبوب نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے اپنے غلاموں کو لے کر جنت میں محمد داخل ہو جاؤں گا تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے اے جڑے مارے سنگی دوست بیٹھے ہو نا میں تسی جوان جاکتے ہو تو میں دیہڑی سکول وچ پڑھانا تے مارے جڑے نوجوان لڑکے ہیں نا مینوں اکثر آخنے ہونے کہ استاد جی یہ گلاں اسیں کدے کوئی پہلے کوئی استاد دسیا تو شاید ساڈا یہ حال نہ ہویا. وہ میرے پترو نعت پڑھنا میرے پراؤ نعت پڑھتے وقت ہنستا نہیں جاتا نعت پڑھتے وقت مذاق نہیں کی جاتی. نعت یہ ادب کا نام ہے. یہ میرے بزرگ تشریف لے گئے وہ آپ سے یہ بات کر رہے تھے ہمارے بزرگوں نے کتنا ادب کیا ہے. جناب امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ امام کہ جو مدینہ میں پیدا ہوئے زندگی مدینہ میں گزاری مدینہ شریف سے باہر پاؤں نہیں رکھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری موت مدینے سے باہر ہو جائے.
حضور نے کہا جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، تو فرمایا میں مدینے میں مروں گا۔ وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جن کے بارے میں حدیث پاک میں یہ ہے، سرکار نے فرمایا کہ لوگ عالم مدینہ کو تلاش کرتے وقت اونٹوں کی چربیاں تک پگھلا دیں گے، لیکن اس جیسا عالم نہیں ملے گا۔ وہ امام مالک، کوئی بندہ آتا اور آ کر کہتا حضرت مسئلہ پوچھنا ہے، تو آپ پوچھتے مسئلہ کس کا پوچھنا ہے؟ فقی؟ ہاں جی حضور فقہ کا پوچھنا ہے، پوچھئے، جواب دے دیتے۔ وہ بندہ کہتا ہے نہیں حضور حدیث سننی ہے، حضور کی بات سننی ہے۔ امام مالک کہتے بیٹھو، پہلے جا کر غسل کرتے، نیا لباس پہنتے، اونچی مسند بچھاتے، خوشبو لگاتے اور کہتے اب سن میں تجھے پیارے مصطفیٰ کے پیارے بول سناتا ہوں۔ وہ امام مالک مدینہ شریف کی گلیوں میں ننگے پاؤں چلتے۔ کیسے؟ ننگے پاؤں، زندگی ساری جوتی نہیں پہنی، مدینے کے رستے میں نہیں چلے، سائڈ سے ہو کے چلتے، دیوار دیکھتے تو اسے چومتے۔ مالک تجھے کیا ہو گیا؟ کہتے تجھے پتہ نہیں ہے اس زمین کے اوپر قدم لگے ہیں حضور کے، ان دیواروں پہ نگاہیں پڑی ہیں سرکار کی، کہیں ایسا نہ ہو کہ جہاں حضور کا قدم لگا ہے وہاں میری جوتی آ جائے۔ امام مالک اتنا بے ادب نہیں ہو سکتا۔ امام مالک نے بتایا کہ جو ادب کرتا ہے اللہ کے رسول اسے عشق سے مالا مال کر دیتے ہیں۔ یہ ادب کی محفل ہے، یہ احترام کی محفل ہے، یہ عزت کی محفل ہے، یہ حضور کی محفل ہے۔ ہمارے بزرگوں نے کہا لے سانس بھی آہستہ کہ یہ دربار نبی ہے۔ یہاں اب آپ کو نا یہ میرا ٹاپک نہیں ہے اور یہ میری دکھنی رگ ہے کہ ہماری بچوں کو آج کسی نے یہ بات بتائی نہیں ہے۔ ہم تو حضرت جھگڑے لگے ہیں ہمارے میلاد کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، تو آپ تو حضرت بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ یہ تو آپ کو کس نے کہا ہے کہ اس پہ بحث کریں؟ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھیں، کس نے کس جگہ لکھا تھا کہ مدینے کی گلیوں میں جوتی نہیں پہننی؟ کہاں لکھا تھا؟ لیکن میرے بابے خادم حسین رضوی نے کہا تھا عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے۔ یہ تو عشق خود فیصلہ کر لیتا ہے مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ یہ باتیں چھوڑو، ہم نے حضور سے پیار کرنا ہے اور بہت آگے جانا ہے۔ یار آج تو آپ دیکھو تو صحیح نا، یہ میرے بزرگ کہہ رہے تھے فلسطین کے اندر تل ابیب کے اندر گزشتہ رات یہودیوں نے باقاعدہ وہ کانسرٹ رکھا ہے، ناچ گانے کا پروگرام، اور اس میں ناچ کر یہودی کیا کہہ رہے تھے؟ اوے مسلمانوں ہم نے تمہیں کباب کی طرح کاٹ کے رکھا ہے، بلاؤ اپنے نبی کو، کہاں ہے تمہارا نبی؟ اور میرا بچہ نوجوان اس کو خبر ہی نہیں ہے، اس سے پوچھو آج دن کو کیا ہوا، وہ کہتا ہے ورلڈ کپ کا میچ ہونے والا ہے جی، ہم تو وہ دیکھیں گے۔ آپ کو تو خبر ہی نہیں ہے کہ آپ کس جہاں پر ہو۔ میں اکثر دوستوں سے یہ کہتا ہوں یاد رکھیے گا، ایک امتحان فلسطین کے مسلمان دے رہے ہیں اور ایک امتحان میں اور آپ دے رہے ہیں۔ ان کا امتحان یہ ہے کہ وہ وہاں کفر کے سامنے کھڑے ہو کر صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں یا نہیں، اور میرا اور آپ کا امتحان یہ ہے کہ اس ظلم پر ہم خاموش رہتے ہیں یا کچھ بولتے ہیں۔ کل وہ فلسطین کے اندر کھڑا چھوٹا سا بچہ جو کلمہ پڑھتے ہوئے شہید ہو گیا، اس نے میرا گریبان پکڑنا ہے حضور کے سامنے اور اس نے کہنا ہے یا رسول اللہ جس وقت مجھے بم لگ رہا تھا نا حضور یہ کرکٹ میچ دیکھ رہا تھا، حضور یہ کرکٹ میچ دیکھ رہا تھا۔ اے سارے جناب درداں لے بیٹھے ہو، ماڑی اگر زنانی بیمار ہے، ماڑا پرا بیمار ہے، ماڑا پیو بیمار ہے، میری ابا جی بیمار ہو جڑ، میری امی بیمار ہو جلے، میرا جناب کوئی میری بہن بیمار ہو جلے، ہسپٹل داخل ہے، تسی دسو میں مسیتی جا کے نفل پڑھساں کہ نہ پڑھنا؟ بولو، یہ تو گل بولی جا سکتی نا، پڑھساں کہ نہ پڑھساں؟ درباراں چکر لگ سن کہ نہ لگ سن؟ پیراں فقیراں کو دعاواں ہو سن کہ نہ ہو سن؟ قاری صاحب نماز تو بعد دعا کرے ماڑا پرا بیمار ہے، ماڑی بہن بیمار، آکسا نا؟ کس مسلمان نے آج دن تک 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کی ہے؟ کڑے ہاتھ کھڑا، تو اس کا مطلب ہے تعلق تو کوئی نہ ہوگا۔ وہ جو حضور نے کہا تھا کہ یہ جس میں واحد ہے انما المؤمنون اخوہ، تو پھر اخوت والی بات تو کوئی نہیں ہے نا۔ کون مسلمان کمرہ بند کر کے رویا ہو یا رسول اللہ میں نہیں آ سکتا، حضور حکمرانوں نے ہمیں اجازت نہیں دی ہے، میں وہاں نہیں پہنچ سکتا، لیکن حضور وہ میرا بھائی ہے، وہ میری بہن ہے، وہ جو کٹا ہے وہ میرا بچہ ہے، وہ میرا بھائی ہے، وہ میرا بیٹا ہے، حضور وہ کٹ گیا، لیکن یا رسول اللہ میرا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ لیکن میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ایک نہیں درجنوں مرتبہ میں دروازہ بند کر کے رویا ہوں۔ یہ میں بات کرنے اس لیے لگا تھا کہ میرے بچے جناب مسکرا رہے تھے۔ میرے بھائیوں رونے کا وقت ہی نہیں ہے، ہنسنے کا ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہم کس بات پہ ہنسیں؟ کشمیر لٹ گیا تو ہم ہنسیں، فلسطین لٹ گیا تو ہم ہنسیں، قبلہ اول ہم سے لے لیا گیا تو ہم ہنسیں، کس بات پہ ہنسیں؟ ہمیں ہنسی کس بات پہ؟
اب تو رونے کا مقام ہے. خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں گزشتہ رات بھی میں 12 بجے کے بعد سویا ہوں. میں ایسے جب خبریں سنتا رہتا ہوں دیکھتا رہتا ہوں, جی نہیں چاہتا. مجھے کئی بندے کہتے ہیں شاہ صاحب سید ہیں نماز پڑھ کے دعا کرنا. خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جھوٹ بولوں تو اس ممبر سے خدا اٹھنا نصیب نہ کرے. کبھی ہاتھ اٹھے بھی نہ دعا کے لیے, کچھ مانگنے اپنے لیے یا کچھ اپنے دوستوں کے لیے. دل نہیں گوارا کرتا کہ یہ لفظ بھی کہوں. یار ہمارے پاس تو اتنا کچھ ہے, وہ ہمارے بھائی ہیں وہ بیچارے کٹ رہے ہیں. ہم اب بھی اپنی پریشانیاں لے کے بیٹھے ہیں, ہم اب بھی اپنی پریشانیاں لے کے بیٹھے ہیں. تو یہ نہیں ہے. یہ آپ اپنے اندر احساس پیدا کریں, جذبات پیدا کریں. یار آپ نہیں فلسطین جا سکتے, کم از کم آپ کے چہرہ پریشان ہو. کوئی پوچھے کیا ہوا ہے, یار تجھے پتہ نہیں ہے فلسطین میں میرا مسلمان بھائی کٹ رہا ہے, تجھے پتہ نہیں ہے میری بہن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, تجھے پتہ نہیں ہے میرے بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, تجھے خبر نہیں ہے وہ میرے نبی علیہ السلام نے وہاں نماز پڑھائی تھی اس مسجد کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے. تو یہ پریشان ہونے والی باتیں ہیں, یہ فکر والی باتیں ہیں. کل آپ کا اور میرا حساب لیا جائے گا, یہ یاد رکھنا. کل آپ سے اور مجھ سے پوچھا جائے گا. اقبال نے یہی بات کی تھی, اس نے کہا تھا تو غنی از ہر دو عالم من فقیر, روز محشر عذر ہائے من پذیر. اس نے کہا اللہ سونیا خدا میں تیرے آگے واسطہ ڈالتا ہوں, اللہ مجھ سے حساب نہ لینا, اللہ میں حساب دینے کے قابل نہیں ہوں, لیکن ور تو بینی نا حسابم نا گزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. خدا اگر تو مجھ سے حساب لینا ضروری سمجھے نا تو خدا میں تیرے آگے واسطہ ڈالتا ہوں, حضور کے سامنے حساب نہ لینا. میں حضور کے سامنے کیا کہوں گا, میں حضور کا غلام ہوں. 11ویں کھاتے ہو نا آپ, کھاتے ہیں نا 11ویں. حضرت سیدی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بغداد شریف سے اٹھے کعبۃ اللہ میں گئے, اور یہ کعبہ شریف جو آج کا ہے ایسا نہیں تھا. وہاں سنگ ریزے تھے, وہ جو سین کعبہ تھا وہاں پر سنگ ریزے تھے, وہاں پر پتھر پڑے تھے. تو بہجت الاسرار کے اندر ہے کہ حضرت غوث پاک جب وہاں پہنچے تو حضرت غوث پاک سجدے کی حالت میں گر گئے. اور پھر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ محبوب سبحانی امام الاولیاء نے اپنی جبین اٹھائی اور اپنا یہ جو رخسار ہے نا یہ ان پتھروں کے اوپر رگڑا, اور رگڑ کر چیخ کے جو دعا کی وہ یہ لفظ تھے. انہوں نے کہا یا اللہ میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں عبد القادر جیلانی کے گناہ معاف کر دے, اور اللہ اگر تو میرے گناہ معاف نہیں کرے گا نا تو خدا مجھے قیامت والے دن اندھا اٹھانا, میں تیرے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا. ہم کہاں ہیں؟ میں اس دن جمعے والے دن بھی میں نے کہا ہم ٹی بی سے مریں گے, ہم شوگر سے مریں گے, ہم بلڈ پریشر سے مریں گے, ایکسیڈنٹ کے اندر مریں گے, ہارٹ فیل ہوگا, ہم مر جائیں گے. یہ بھی کوئی موت ہے؟ خدا کی قسم رشک آتا ہے فلسطین کے مسلمانوں پر جو کلمہ پڑھتے پڑھتے جام شہادت نوش کر رہے ہیں. کلمہ پڑھتے پڑھتے کلمہ. یہ چھوٹا بچہ نا یہ کتنا سر بھائی, بیٹا آپ ایک منٹ کھڑے ہو, اٹھے ایک منٹ کھڑے ہو, ایسے مجمع کی طرف منہ کر کے دکھائیں. اتنا سا بچہ تھا, اس دن میں نے اس کی ویڈیو دیکھی, اتنا سا بچہ. ماں نے پوچھا, ماں نے کہا بیٹا بتاؤ کیا ہماری مدد کے لیے کوئی مسلمان ملک نہیں آیا, کسی اس مسلمان حکمران نے بات نہیں کی؟ اتنے سے بیٹھ سے بیٹا جزاک اللہ, اتنے سارے بچے نے کھڑے ہو کر کہا. اس نے کہا اماں ہماری مدد کے لیے کوئی ملک نہیں آیا اور نہ آئے. اماں اگر ہماری مدد کے لیے جبریل علیہ السلام بھی آئے نا تو ہم انہیں کہیں گے کہ آپ کی ضرورت نہیں. ماں نے کہا بیٹا کیوں؟ تو اس بچے نے آگے سے کہا اماں میں ان سے وہ بات کہوں گا جو حضرت ابراہیم نے کہی تھی کہ جے اگر میرا رب مینوں اگ وچ ساڑ کے راضی ہونا نا تے میں سڑ کے راضی کرساں, تے جے ساڈا رب ساڑی جانا لے کے جامع شہادت نوش سانو کروا کے راضی ہونا نا تے اماں راضی کرساں. ہم جامع شہادت نوش کر لیں گے, ہم کسی سے بھیک نہیں مانگیں گے, ہم حضور کے دین پر پہرا دیتے دیتے جامع شہادت نوش کر لیں گے. ایسے دلیر بچے, اور ہمارے جناب بچوں کو خبر ہی نہیں ہے. ہمیں آج دن تک دین کی پتہ ہی نہیں چلا, الف بے کا ہی پتہ نہیں چلا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. لہٰذا دوستو پلٹ کے آؤ دوبارہ, یہ اس دین کی طرف پلٹ کے آؤ. یہ مسجدیں, یہ مدارس, یہ دینی مراکز, یہ محافل, یہ آپ لوگوں کی منتظر ہیں. آپ لوگ اٹھ کے کھڑے ہوں, وگرنہ میرے امام نے کہہ دیا تھا آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانے کہ قیامت میں گھر مان گیا. ساری قوم بھاگ رہی ہے پیسے کے پیچھے, ساری قوم. ہم پیسہ کمائیں, پلاٹ بنائیں, بینک بنائیں, بنگلہ بنائیں. کسی صوفی نے بڑی ڈاڈی بات کی تھی, اس نے کہا زندگی ساری مکان بناتا رہا, زندگی ساری مکان بناتا رہا, زندگی ساری مال جمع کرتا رہا. اس نے کہا جب بن گیا نا تو تیری اوقات اتنی سی ہے کہ تیری روح پرواز کر گئی. اس گھر کے اندر ٹی وی کی جگہ ہے, اس گھر کے اندر صوفے کی جگہ ہے, اس گھر کے اندر پلنگ کی جگہ ہے, اس گھر کے اندر الماری کی جگہ ہے, حتیٰ کہ اس گھر کے اندر ٹائلٹ تک کی جگہ ہے, پر تیری جگہ کوئی نہیں. گھر والے اٹھا کے کہتے ہیں ابے نو جا کے باہر دباؤ, اب یہ ہمارے کسی کام کا نہیں رہا. وہ کہتے ہیں اب دیکھ تیری اوقات کتنی ہے.
اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کھائے گی تیری اولاد، جواب تجھ سے لے گا خدا، اس لیے کہ حضور نے فرمایا تیرا مال وہ ہے جو تو نے کھایا، جو تو نے لگایا، جو تو نے صدقہ کر دیا، باقی تو بھلے کہے کہ میرا مال میرا مال میرا مال، حضور نے فرمایا یہ تیرا نہیں ہے، تیرا وہ ہے جو لگایا، جو کھایا، جو صدقہ کر دیا، باقی سب کا تجھے حساب دینا پڑے گا۔ صاحبو پھر ہم کدھر بھاگ کے جا رہے ہیں، کہاں بھاگ کے جا رہے ہیں؟ ہمیں موت سے ڈر ہی نہیں لگتا، خوف ہی نہیں آتا۔ ایک بات بس کیا ہے کہ میں پھر ایک حدیث سناتا ہوں، گفتگو ختم کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے کسی نے پوچھا موت کیا ہے، تو پتہ ہے مولا مشکل کشا نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا تلوار کی 300 ضربیں لگنے سے انسان کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی موت کے ایک جھٹکے سے تکلیف ہوتی ہے۔ 300 ضربیں۔ حضرت کعب بن احبار سے کسی نے پوچھا موت کیسی ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا ململی کپڑا ہو، اس کو گیلا کرو اور یوں کانٹا دار درخت کے اوپر ڈال دو، ہر جناب کانٹا اس کپڑے کے اندر پیوست ہو جائے، فرمایا پھر پوری قوت کے ساتھ اسے کھینچو، تو جس طرح وہ کپڑا ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے نا، فرمایا اس طرح انسان کا بدن موت کے وقت ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا 7 سمندروں کا پانی بھی مردے کو پلا دیا جائے نا، یہ روایات میں ہے، تو فرمایا اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ اتنی تکلیف دہ چیز ہے موت۔ لیکن صاحب پھر مومن کی موت، اور وہ بھی کلمہ پڑھتے وقت، اور وہ بھی یہودیوں سے لڑتے وقت، اور وہ بھی شہادت کی موت، اس کی تو پھر کیا ہی بات ہے، وہ تو کتنی نرالی ہے، وہ نصیب والوں کو ملتی ہے، وہ بدر والوں کے نصیب میں آئی، وہ احد والوں کے نصیب میں آئی، وہ خندق والوں کے نصیب میں آئی، وہ کربلا والوں کے نصیب میں آئی، اور آج اگر وہ موت نصیب ہو رہی ہے تو فلسطین کے اہل ایمان کو نصیب ہو رہی ہے۔ لہذا دعا کرو اللہ ہم سب کو بھی شہادت کی موت دے، اللہ ہمیں بھی شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ صاحبان زیت شام، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے صاحب کمال پیدا فرمایا۔ ہمارے آقا کو اللہ نے بولو سارے صاحب کمال پیدا فرمایا۔ حضور کا کمال کتنا زیادہ ہے۔ ہمارے محبوب علیہ السلام کا جو جسم مبارک ہے نا، جسم مبارک وہ تو رہا جسم، سرکار کا جو پسینہ مبارک تھا اللہ نے اسے بھی یہ کمال دیا کہ اس پسینے میں سے بھی خوشبوئیں آیا کرتی تھی۔ سارے ایک مرتبہ کہو پیار سے سبحان اللہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں جناب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے درباری صحابی ہیں، خادم رسول ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے انس ذرا آپ بتاؤ نا حضور کیسے تھے؟ تو جناب حضرت انس بن مالک بولے، فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازہر اللون، فرمایا لوگو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے خوبصورت چہرہ عطا فرمایا تھا۔ انس مزید کچھ بتاؤ؟ جناب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا وما مسست دیباجتا ولا حریرا الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب حضرت انس کہنے لگے میں نے موٹی ریشم کو بھی چھو کے دیکھا ہے، میں نے پتلی ریشم کو بھی چھو کے دیکھا ہے، لیکن ریشم اتنی نرم نہیں ہوتی تھی جتنے مصطفیٰ کے ہاتھوں کو اللہ نے نرم پیدا فرمایا ہے۔ اور جناب حضرت انس بولے آپ نے فرمایا ولا شممت عنبرا ولا مسکا اطیب من رائحۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس کہنے لگے لوگوں مسک و عنبر کی بھی اتنی پیاری خوشبو نہیں ہوتی جتنی مصطفیٰ کے پسینے کی خوشبو پیاری تھی۔ خوشبو پیاری تھی، حضور کی خوشبو، حضور کے پسینے کی خوشبو کتنی پیاری خوشبو تھی۔ ایک صحابی رسول اللہ حضرت فرقد اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، آپ کی 4 بیویاں تھیں۔ وکاس بھی اس کی ذرا ریپیٹ بند کر دیں، ہم گفتگو ختم کرنے لگے ہیں۔ 4 بیویاں تھیں حضرت فرقد کی۔ اچھا جو بیویاں تھیں نا عرب میں، ان کی 4 وہ بڑی اعلیٰ خوشبو لاتی تھی کہ بھئی ہماری خوشبو نہ حضرت فرقد سے بڑھ جائے۔ ہم سے ہمارا شور آ کے پوچھے کہ بھئی کون سی خوشبو لگائی ہے، بڑی مزے خوشبو، کیونکہ حضرت فرقد ان سے بڑی پیاری خوشبو آتی تھی۔ تو کہتے ہیں وہ نا اچھی سے اچھی خوشبو لگاتی، لیکن جب بھی نا بیوی خوشبو لگا کے محسوس کرتی کہ آج مجھ سے پوچھیں گے بہت پیاری خوشبو ہے، حضرت فرقد گھر کے اندر داخل ہوتے نا تو ان کی خوشبو کے چرچے
اور ان کی خوشبو ختم۔ ایک دن ایک بیوی نے کہا فرقت آپ یہ بتائیں میرے سرتاج آپ کون سی خوشبو لگاتے ہیں کہ یہ اتنی زیادہ آتی ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے تو اللہ کی قسم کبھی خوشبو لگائی ہی نہیں ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ اور میں نے تو کبھی لگائی نہیں ہے۔ فرمایا پھر آپ کے جسم مبارک سے خوشبو کیسے آتی ہے؟ ذرا توجہ کریے گا۔ حضرت فرقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں چھوٹا تھا، بالکل چھوٹا بچہ تھا، میرے جسم پہ نا پھوڑے نکل آئے، سارا جسم خراب ہو گیا۔ ایک روایت میں ہے مجھے میری امی لے کر گئی، اور ایک روایت میں ہے کہ جانے جانا خود میرے پاس سے گزرنے لگے، اور حضور نے میری طرف دیکھ کے کہا اوے فرقت تجھے کیا ہو گیا؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ جسم سارا دانوں سے بھر گیا ہے، سارے جسم کے اوپر پھوڑے دانے نکل آئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کرم آ گیا، حضور کو رحم آ گیا۔ حضور نے فرمایا قمیض اپنی اٹھا۔ حضرت فرقت کہتے ہیں میں قمیض چکی نہ، اللہ کے رسول نے کچھ پڑھا اور پڑھنے کے بعد ایک ہاتھ پہ دم کیا، پھر دوسرا ہاتھ اس پہ ملا، اور ملنے کے بعد نہ یوں میری پشت پہ پھیرا، یوں میری پشت پہ پھیرا۔ فرماتے ہیں وہ پشت میری پہ ہاتھ پھیرا نا تو اس کی ٹھنڈک میرے سینے میں محسوس کی۔ حضرت فرقت فرماتے ہیں وہ دن اور یہ دن بیماری بھی نیڑے کوئی نہیں آئی، اور جسم سے ہمیشہ خوشبوئیں آتی رہتی ہے۔ جسم سارا معطر ہو گیا، سارا جسم۔ تو جن کے ہاتھ لگیں تو جسم معطر ہو جائے۔ آپ اگر توجہ کریں اور فوراً میرے جملے تک پہنچے تو میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اور جن کے ہاتھ کسی صحابی کو لگ جائیں ایک بار اور جسم معطر ہو جائے، اس حسین کی خوشبو کا عالم کیا ہوگا جو زندگی ساری نانے کے کندھوں کے اوپر سوار رہا، اس کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ قاری صاحب آپ مسکرائے تو ایک بات کہہ کہ یہ گفتگو اپنی رپیٹ رہا ہوں۔ میرے امام سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ آج میرے بچے نوجوان کیونکہ یوٹیوب کے سارے مارے ہوئے ہیں، یوٹیوب کے اوپر ہی مولوی کو سننا ہے، اسی سے بات سیکھنی ہے، تو وہ کہتے ہیں بابے کہاں تھے، یہ ویسے تم نے باتیں بنائی ہیں، حضور کا فیض کہاں ملتا ہے، یہ کیسے تمہیں نظر آتا ہے، ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ پھر بچے ہمارے کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہی کہتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، نمازوں میں کیا رکھا ہے، درود و سلام میں کیا رکھا ہے۔ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، وہ کسی شاعر نے کہا تھا آنا گلستاں میں تم نے خود ہی چھوڑ دیا، وگرنہ پھولوں میں خوشبو اب بھی باقی ہے۔ تم نہ ہو تو تمہارے اپنا مسئلہ۔ میرے امام سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو آ کر ایک بندے نے کہا حضور میرے گھر تشریف لے جائیے، وہاں پر جا کر دعا فرمائیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ چل پڑے، واقعہ آپ نے سن رکھا تھا۔ بگی منگوائی گئی، اس کے اندر آپ کو بٹھایا گیا، 2 قدم چلے تھے، امام نے فرمایا نیچے اتارو، نیچے اتار دیا گیا۔ فرمایا تم میں سید کون ہے؟ ہے سید کون ہے سید؟ تو ایک مزدور آگے بڑھا، اس نے مسکرا کر کہا حضور مزدوروں سے مزدوری کروائی جاتی ہے، ذات نہیں پوچھی جاتی۔ فرمایا تجھ سے آج نہیں پوچھوں گا تو کل حضور کو کیسے جواب دوں گا؟ ذرا آگے تشریف لائیں۔ وہ آگے تشریف لائے، اعلیٰ حضرت نے ہاتھ پکڑا اور فرمایا شہزادے اب تم بگی میں بیٹھو گے، احمد رضا تجھے کندھوں پہ اٹھائے گا۔ یہ تھے بادب لوگ۔ میں تخیلات میں بیٹھ گیا، میں نے کہا اعلیٰ حضرت آپ کو کیسے خوشبو آ گئی کہ سید ہے؟ یہ شاہ صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، میں بڑا گناہ گار سے سید ہوں، لگاؤ سارے ناک ان کو، خوشبو آ جائے تو مجھے بھی پکڑ لے۔ اعلیٰ حضرت آپ کو کیسے آ گئی کہ یہ سید زادے کی خوشبو ہے؟ امام احمد رضا نے کہا خوشبو تو خون رسول کی ہوتی ہے، پر سونگھنے کے لیے ناک تو چاہیے نا، ناک تو ہونا چاہیے۔ بھئی کیسے آ گئی خوشبو؟ لوگ کہتے ہیں ہوتی ہی نہیں۔ امام اہل سنت مسکرائے، فرمایا جس نبی کے پسینے میں خوشبو ہے اس کے خون میں خوشبو کوئی نہیں۔ اوے پگلے خوشبو ہے لیکن خوشبو کے لیے ناک چاہیے، انہیں دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے۔ اعلیٰ حضرت آنکھ ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا جن کی آنکھیں تھی نا انہوں نے دیکھ کر کہا اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں تے جانے جہان آکھاں، سچ آتاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑھیا، جس شان تو شانہ سب بڑھیا۔ جن کی تھی انہوں نے دیکھی ہے، جن کی تھی انہوں نے دیکھی ہیں۔ دوستو آپ تو اصل میں نا بہت ڈھیلے ہیں، بہت پیچھے رہ جائیں گے، اس لیے میں بہت آگے کی بات نہیں کرتا ہوں۔ ہمارے بابے بہت بڑے تھے، ہمارے بزرگ بہت بڑے تھے، اور ہمارے بابوں نے بڑی ڈاڈے باتیں کی ہیں۔ حضرت سیدنا خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ ادب یہ سنو میرے بھائیو، کیا ادب تھا ہمارے بزرگوں کا۔ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مجلس میں تشریف لائے اور حدیث پاک بیان کرنے لگے جس میں سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، سیدۃ نساء العالمین سیدہ زہرا کا نام تھا، حدیث کے لفظ تھے۔ تو حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی نے جملے بولے، آپ نے فرمایا لوگوں جن کے سر ننگے ہیں اپنے سر ڈھانپو، اور جو بے وضو ہیں مجلس سے اٹھو، سارے اٹھ کے چلے جاؤ، اور جن کے سر ڈھانپے ہوئے گردنیں جھکاؤ، نگاہیں جھکاؤ۔ کیوں؟ فرمایا میں حضور کی شہزادی کا نام لینے لگا ہوں۔
آپ کو بات سمجھ آئی ہے؟ بابوں نے کہاں تک باتیں جا کر کی ہیں، اور پھر جا کر انہیں فیض ملا ہے حضور کا۔ یہ ساری چیزیں ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، ادب۔ اس پوائنٹ پر جا کر بات کی ہے اور پھر جا کر ان کو فیض ملا ہے۔ اور صاحب جنہوں نے ادب کیا ہے نا، ان کا حال کیا تھا؟ میں ادب چھوڑتا ہوں ان بزرگوں کا، وگرنہ ان کے ادب کی بات آپ سنیں تو حیران ہو جائیں۔ ہمارے یہ سائی وال میں ایک شاہ صاحب ہیں، سید منظور شاہ صاحب، انہوں نے کتاب لکھی ہے مدینۃ الرسول۔ جنرل ضیاء الحق نے اس کتاب کو ایوارڈ دیا تھا، پاکستانی ایوارڈ یافتہ کتاب ہے یہ۔ شاہ صاحب جو تھے نا، سید منظور شاہ صاحب، ان کو فاتح عیسائیت کہا جاتا ہے۔ 500 عیسائی پادریوں نے ان کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہے۔ 500 عیسائی پادریوں نے، عام عیسائیوں نے نہیں، وہ ہزاروں میں، پادریوں نے 500 پادریوں نے ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا ہے۔ یہ سید منظور شاہ صاحب جو ہے نا، ان کو خواب میں سرکار نے آ کر کہا تھا، اور میں میرے پتر تو عیسائیوں سے مناظرہ کیا کر، تیری مدد کرنا میرا کام ہے۔ اور یہ شاہ صاحب بڑے باکمال تھے، لیکن یہ شاہ جی قبلہ ایک مرتبہ لاہور میں کسی بندے سے مناظرہ ہو گیا، اس نے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مر گئے، حضور کا جسم ختم ہو گیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آتا ہے بعد مولوی علم ذرا زیادہ ہو جاتا ہے، تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو میرے ساتھ بیٹھ کے بات کر۔ بند گلی کے اندر لاہور جامعہ نظامیہ کے پاس مناظرہ رکھا گیا، سٹیج لگایا گیا، سامنے مجمع تھا۔ شاہ صاحب قبلہ سٹیج کے اوپر چڑھے، ذرا توجہ رکھنا، سٹیج کے اوپر چڑھے اور ایک کونے میں جا کر بیٹھ کے دوسری طرف وہ دوسرے مولانا صاحب آ کر بیٹھے۔ انہوں نے کہا حضرت کتاب؟ فرمایا آج کتاب کی بات نہیں ہے، آج کچھ اور ہی بات کریں گے، آج ذرا مناظرہ نئے طریقے سے کریں گے۔ اہل ایمان اگر اب بھی نہ آپ بولے تو میں ناراض چلا جاؤں گا آپ سے۔ شاہ صاحب قبلہ تھوڑی دیر بیٹھے، اس نے کہا جی کیسے کریں گے؟ فرمایا تم کہتے ہو کہ حضور مر گئے، ختم ہو گئے، اب حضور کسی کی بات نہ سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ جواب دیتے ہیں، نہ حضور توجہ فرماتے ہیں۔ فرمایا میرا خیال یہ ہے کہ میرے آقا زندہ ہیں، میں بریلی والوں کا ماننے والا ہوں، انہوں نے کہا تھا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ فرمایا بات ختم کرتے ہیں، تم آواز لگاؤ حضور کو، حضور نہ بولے تو تمہاری مرضی، میں پکارتا ہوں اپنے نانا جی کو، اگر حضور تشریف لے آئے اور سب نے دیکھ لیا تو مان لینا کہ ہمارا عقیدہ سچا ہے کہ سرکار زندہ بھی ہیں، غلاموں کی خبر بھی رکھتے ہیں۔ ان مولانا نے کہا حضرت آپ دیوانے ہیں؟ انہوں نے چھلانگ لگائی اسٹیج سے نیچے اور کہا جی او میں جا رہا ہوں۔ اہل ایمان دل سے جملہ سنیے گا، شاہ جی نے تھوڑا جلال فرمایا اور کہنے لگے او پگلے ہو، اگر تم خود نہیں دیکھنا چاہتے ان غلاموں کو تو دیکھنے دو، واللہ تم میرے سامنے بیٹھ کر مجھے ایک دفعہ کہو تو صحیح نہ کہ پکار حضور کو، خدا کی قسم ہے میں آج اپنے نانے کو پکار کے تمہیں ابھی دکھاؤں گا بھی کہ میرے نانا آتے کیسے ہیں۔ صاحب وہ ایسے بابے تھے، ہمارے ایسے بابے تھے۔ اور میرے بھائیوں یہ کمال تھا کیوں؟ یہ شاہ صاحب قبلہ اسی کتاب میں، یہ مدینۃ الرسول نامی کتاب میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے۔ کہتے ہیں 80 کی دہائی میں مدینہ شریف گیا، اور جب واپس آنے لگا نا تو دل میں ارمان سا پیدا ہوا کہ یار مدینے کی یاد آئے گی تو کون سی چیز مدینے سے لے کے جا رہا ہوں، جو یاد بلائے گی، کون سی چیز لے کے جاؤں؟ تو شاہ جی قبلہ فرماتے ہیں میں نے ٹیپ اٹھائی نا، یہ توجہ کرنا، یہ شاہ جی کوئی حل چلانے والا بندہ نہیں ہے، قرآن پڑھانے والا، قرآن پڑھنے والا، حدیث پڑھانے والا، حدیث پڑھنے والا، فقہ پڑھانے والا، فقہ پڑھنے والا، ہزاروں علماء کرام کا استاد اور لاکھوں لوگوں کا پیر۔ شاہ جی فرماتے ہیں میں نے ٹیپ اٹھائی اور اٹھا کر ایک گلی کے اندر لے گیا، اور ذہن میں خیال آیا کہ یار مدینے کے کسی کتے کی آواز ریکارڈ کرتا ہوں، جب پاکستان پہنچوں گا نا تو اسی کی آواز سنوں گا، دل خوش ہو جائے گا، یار حضور کے شہر کا کتا بول رہا ہے، اور یہ آواز سنوں گا۔ اور فرماتے ہیں میں نے ٹیپ جا کر رکھ دی، اور وکاس بھائی جملہ میں آپ کو دیتا ہوں، ویسے نہ سو ڈالنے کی جملہ کوئی نہیں دینا، یہ لفظ کتا میں ان بھائیوں کی آسانی کے لیے بول رہا ہوں کہ ان کو سمجھ آ جائے، وگرنہ پوری کتاب میں شاہ صاحب نے ایک مرتبہ بھی کتا لفظ استعمال نہیں کیا۔ وہ لکھتے تھے مدینے کے سگے محترم، مدینے کا احترام والا کتا، عزت والا کتا، یہ لفظ مدینے کے سگے محترم۔ کہتے ہیں میں اس کے پاس مدینے کے سگے محترم کے پاس میں ٹیپ جا کر لے گیا، اور وہ سویا تھا، میں نے جا کر اس کے قدموں میں رکھ دی ٹیپ، اور ریکارڈ وہ جو پرانی ٹیپیں ہوتی تھی آن کر دی کہ اٹھے گا بولے گا آواز ریکارڈ ہو جائے گی۔ شاہ صاحب خود ایک کونے میں جا کر یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ جن کو ادب ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دربار حبیب ہے، یہ محبوب کی گلی ہے، کھڑے ہو گئے۔ کہتے ہیں وہ بیدار ہوا، کسی گاڑی نے ہارن بجایا، وہ بیدار ہوا اور دوسری طرف منہ کر کے چل پڑا۔ شاہ جی کی چینخ نکل گئی، گنبد خضرا کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں نانا جی اب منظور شاہ اتنا گناہ گار ہو گیا ہے کہ آپ کے درے پاک کے کتے بھی مجھ سے بات نہیں کریں گے، حضور یہ بھی مجھ سے نہیں بولیں گے۔ کہتے ہیں اتنا کہنے کی دیر تھی، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو جو کوئی آہ کرے دل سے۔ کہتے ہیں فوراً وہ میری طرف پلٹا اور پلٹ کے بولنے لگ گیا،
شاہ جی فرماتے ہیں میں پاس چلا گیا اور میں نے ہاتھ باندھ کے اسے کہا، اور میں نے کہا کتے تیرے نصیب پہ قربان جائیے منظور شاہ، خدا نے تجھے کتنا شرف والا بنایا ہے، تجھے گلی بھی ملی ہے تو میرے آقا کی گلی ملی ہے۔ اس پوائنٹ پہ جا کر جب پیار کرتا ہے نا بندہ تو پھر جا کر حضور کا پیار ملتا ہے۔ اور یہ میرے جو بھائی نئے ذہن والے ہیں نا، کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ جی اتنا بڑا سید سے تو کتے نال پیار کرنا سا، یہ خیال نہ آئے۔ علماء کی موجودگی میں ذمہ داری سے عرض کرنے لگا ہوں، یہ سیاستہ کے اندر روایت موجود ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، حضور ایک گدھے پر جس کو دراز گوش ہم ادب کی وجہ سے کہتے ہیں، حضور اس کے اوپر بیٹھے تھے، اس نے پیشاب کیا، اور جب پیشاب کیا نا تو عبداللہ ابن ابی نے کہا، اس نے کہا اوہو اس کی تو بدبو بہت گندی ہے، اس نے اتنی جملے کی تو صحابی رسول نے جناب سوٹا چکیا، اس نے سر وچ ماریا اور مار کر کہنے لگے واللہ لا مار بول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحم من کا، فرمایا اللہ کی قسم میرے نبی کے گدھے کے پیشاب کی خوشبو تیری خوشبو سے بہت اعلیٰ ہے۔ لہٰذا صحابی نے بتا دیا کہ ہم حضور کے گدھے کے پیشاب کی گستاخی بھی برداشت نہیں کرتے۔ جب حضور سے پیار کرتے ہیں پھر حضور کی آل کا پیار، حضور کے صحابہ کا پیار، حضور کی شہر کا پیار، حضور کے گھر کا پیار، حضور کے در کا پیار، حضور کے ازواج کا پیار، حضور کی اولاد کا پیار، حضور پہ نازل ہونے والے قرآن کا پیار، حضور کی گلی کا پیار، حضور کی نالین کا پیار، حضور کے جسم کا پیار، جس چیز کو حضور سے نسبت ہوگی سنی ہر اس چیز سے پیار اور ادب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کائنات مجھے اور آپ کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے اور حضور سے پکی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ ارادہ میرا یہ تھا کہ میں 10:30 ختم کر دوں گا، 8 منٹ اوپر لگائے ہیں، اس کی میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پیارے محبوب علیہ السلام کی محبت اور احترام میں اور حضور کی سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔